سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج صفہ آن لائن کورسز کی طرف سے زکوٰۃ کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور زکوٰۃ کورس کا آج پہلا سبق ہے۔ اس سبق میں زکوٰۃ کی فرضیت کے دلائل ذکر کیے جائیں گے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے۔ تو قرآن میں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم آیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ مقدس کلمات کثرت سے آتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دل و جان سے اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 حج ادا کرنا۔ نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں فرماتے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جب تک وہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا نہ کرنے لگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لہذا تم لوگ اس میں تفریق مت کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ نماز ادا کر رہے ہو زکوٰۃ نہ دیتے ہو، یا زکوٰۃ دیتے ہو نماز نہ ادا کرتے ہو، بلکہ دونوں ہی اعمال کیا کرو۔ یہ روایت کنز العمال جلد 6 صفحہ نمبر 129 پر ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح کنز العمال ہی کی ایک روایت میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زکوٰۃ کا منکر قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ان سب احادیث سے معلوم ہے کہ زکوٰۃ فرض اور اس کا منکر کافر ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ تو مال کی زکوٰۃ کا حکم ہوا، جو کھیتی باڑی کے اندر جو اس کا عشر ادا کیا جاتا ہے اور اس کی جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو اس کا ثبوت بھی قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 267 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی اے مومنو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کی صورت میں، اس میں سے راہ خدا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب ان درختوں اور فصلوں کے پھل پک جائیں تو اسے کھاؤ، اور جس دن فصل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اس میں سے خدا کا حق بھی ادا کرو۔ تو ان آیات سے عشر کا ثبوت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔